کہ اللہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيلًا، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دے. جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش کی، پانی نہیں ملا، اور زمزم کا کنواں جبرائیل امین کے پروں سے پیدا ہوا، پانی تھا ہی نہیں، آس پاس کے دور دراز تک علاقوں تک پانی نہیں تھا. جب پانی نکلا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو بند دیا کہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اور اپنی اسی زبان میں کہا زم زم زم، یعنی رک جا. پانی کو کہہ رہی تھی کہ رک جا، تو جا نہیں، تو ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے، تجھے ہم ضائع تھوڑی کریں گے. تو بند ڈالا تھا. آہستہ آہستہ وہ پانی کا چشمہ جب بھرا رہا تو پرندے پانی کو دیکھ کر اترنے لگے. تو ایک جرہم قبیلہ یہ یمن سے آیا تھا، اور یہ خانہ بدوش تھے، جہاں ہریالی نظر آتی وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیتے تھے. تو جرہم قبیلے نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو. مکہ مکرمہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بیچ میں شہر ہے. اب ظاہر ہے کہ جو سفر کرنے والا آدمی تو وہ تو سیدھے راستے سے نکلتا ہے، وہ سیدھا راستہ لے کر نکل رہے تھے کہ انہوں نے پرندے دیکھے، آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان پہاڑوں میں کوئی پانی وانی لگ رہا ہے. تو ان بندے نے آ کر خبر سنائی کہ یہاں پانی ہے. تو ان لوگوں نے سوچا یہاں پانی ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور یہیں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالنے کا سوچا، اور بی بی ہاجرہ سے بات کی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو ہاجرہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی پر اجارہ اور پانی کا حق میں آپ کو نہیں دے سکتے، پانی میرا ہے، اس پانی پر قبضہ میرا رہے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. تو وہ لوگ وہاں مستقل طور پر آباد ہو گئے، انہوں نے اپنی جھگیاں بنائیں، حضرت ہاجرہ کو بھی گھر بنا کر دیا. حضرت ہاجرہ کا بچہ چھوٹا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جرہم قبیلے سے شادی کی تھی، اور اسی جرہم قبیلے کی اصل زبان عربی تھی. یہ لوگ یعنی حضرت ابراہیم کا خاندان عربی زبان اس وقت نہیں بولتا تھا. انہی لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی تھی، پہلے ان کی عربی زبان نہیں تھی. دعا مانگی کہ اللہ لوگوں کو اس طرح متوجہ کر دے، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو متوجہ کر، یہ نہیں کہ ساروں کو متوجہ کر دیں. تو آپ دیکھ لیں اس دعا کے ثمرات یہی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کو دل میں آنکھوں میں جگہ دیتے ہیں، اور جس کو موقع ملتا ہے، جس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، وہ فوراً زیارت کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ جاتا ہے اتنا اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے. جو زیارت کو کر کے آیا نا اس کے دل سے تڑپ نہیں جاتی کہ بھئی ابھی پھر جاؤں پھر جاؤں پھر جاؤں پھر جاؤں. تو یہ اللہ نے مسلمانوں کے دل میں بات ڈالی ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا جی، پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے، پھلوں کا رزق دے دے. مکہ اور اس کے آس پاس کی وادیوں میں کھجوریں تو ہوتی ہیں، وہ بھی دور دراز، مکے کے آس پاس نہیں، مدینہ اور خیبر کے علاقوں میں. سعودی عرب کا پورا صحرا جو ہے نا اس میں پانی ہے نہیں، تو اس لیے باغات یا زمینداری یا یہ چیزیں بہت کم. اب تو کچھ ٹیوب ویل لوگوں نے لگا لیے، کچھ کنویں ہیں. اناج کی پیداوار نہیں ہوتی. اناج کافی زمانہ پہلے مکے کے لوگوں کا اور جزیرہ عرب اور حجاز کے لوگوں کی خوراک ہی نہیں تھی اناج، بلکہ ان کی خوراک گوشت اور دودھ اور کھجور تھی. اناج کھاتے ہی نہیں تھے. آج بھی آپ تھائی لینڈ چلے جائیں تو تھائی لینڈ کے لوگ آپ کو ملیں گے آٹا نہیں کھاتے. ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں نا، وہ آٹا نہیں کھاتے، وہ آلو ابال کر اسی کی روٹی پکاتے ہیں. آلو ابالتے ہیں، اس کو نرم کر لیتے ہیں، اس کو توے پہ ڈال کے کھا لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ آج کل یہ شامی کباب بناتے ہیں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہر علاقے میں آٹا اور گندم کا آٹا، پھر اسپیشل آٹا، پھر فائن آٹا یہ چلتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ لوگ تو آٹے کے بغیر سمجھ لیں کہ اناج چونکہ پیدائش نہیں ہوتی تھی مکہ مکرمہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اور کہتے ہیں پھل کا معنی صرف میوہ نہیں ہے، پھل کا مطلب ہے ہر درخت سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھل ہے. اس لیے اللہ نے اس علاقے کو اناج اور پھلوں سے بھرا ہوا ہے. دنیا کے بہترین قسم کے پھل اور دنیا کے بہترین قسم کے اناج وہاں پہنچتے ہیں. وہاں لوگ آ جاتے ہیں وہاں بیچنے کے لیے. کافی عرصہ پہلے جب بحری جہازوں سے لوگ یہاں سے جاتے تھے
تو ایک بزرگ نے اپنے واقعہ لکھا کہ میدان عرفات اس زمانے میں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگتے تھے، آج کل پھر بھی ٹینٹ لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میدان عرفات میں ہم گئے دوپہر زوال، سورج کا زوال یعنی آدھے دن کے بعد سے لے کر مغرب تک وہاں قیام کرنا ہوتا ہے حج میں۔ تو پہلے زمانے میں عرفات میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے عرفات کے میدان میں سخت پیاس لگی، پانی تو تھا لیکن میری عادت تھی کہ مجھے جب سخت پیاس لگے تو میں لیمو نچوڑ کر پانی میں پھر پیتا تو میری پیاس بجھ جاتی۔ مجھے لیمو کی تلاش ہے، لیمو چاہیے مجھے۔ کہتے مجھے عرفات کے میدان میں باہر نکلا، مجھے لیمو مل گیا، حالانکہ اس زمانے میں کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پھل ہر قسم کا آپ کو ملے گا، بلکہ بے موسم کا ملے گا۔ جس ملک میں جو پھل ہو رہا ہے وہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پہنچ رہا ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور جو کچھ میں ظاہر کر رہا ہوں وہ کیا ہے، اور اللہ پر کوئی چیز آسمانوں اور زمینوں میں مخفی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ تھی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تڑپ یہ تھی، وہ یہاں مذکور نہیں ہے، دوسری آیت میں مذکور ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی کہ اللہ یہاں رسول بھی بھیج، یہاں نبی بھی بھیج، یہ دعا ہے، لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں۔ اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اصل عمر جو کتابوں میں لکھی ہے وہ لکھی ہے 250 سال، اور 5 بیٹے ہوئے، بیٹی کی اولاد نہیں تھی، 2 گھر والیاں ہیں۔ ایک گھر والی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری گھر والی حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، بلکہ ان دونوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شادی سے 3 بیٹے اور بھی پیدا ہوئے، مدین، مدائن اور قیدار۔ یہ 3 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی ہیں، لیکن ان کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت ان 2 کو ملی، اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی عمر 75 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام جب ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، اور نا امیدی کا دور چلا تھا کہ اب کہاں اولاد ہوگی۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام دیا۔ بلکہ سورہ حج میں غالباً کہیں آگے سورۃ آ رہی ہے، صدر میں 18ویں پارے میں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا ہونے والا ہے اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، یعنی وہ پوتا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو بھی دیکھ پائیں گے۔ بہرحال یہ ایک دلی خواہش وہ یہاں مذکور ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، شکر ادا کیا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ ان 2 بیٹوں کا ذکر یہاں ہے۔ 3 بیٹے باقی جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، چونکہ ان میں نبوت نہیں ملی تھی ان کی، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں آیا، ورنہ 3 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی ہیں۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور مومنوں کو بھی معاف کر دے جس دن قیامت کھڑی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگی ہے کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کا سب سے بڑا موحد شخص ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ امت میں، انسانی امت یعنی انسانی جماعتوں میں سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں، اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا۔ وقت نہیں ملا نہیں پڑھی، موقع نہیں ملا نہیں پڑھی، طبیعت خراب تھی نہیں پڑھی، بس کبھی معاف نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں کبھی بھی معاف نہیں ہوگی، کچھ بھی کر لیں۔ یہ فرض ضرور ادا کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ بغیر ادا کرنے کے معاف کر دیں گے۔ انسان جب پاگل ہو جائے، انسان جب بے ہوش ہو جائے تو معاف ہے، لیکن جب تک ہوش میں ہے تب تک نماز معاف نہیں ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ میں
اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تو اتنی زیادہ تاریخی ثبوت نہیں ملتے کہ ان کی والدہ کس حیثیت کی تھی، لیکن ان کے والد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بت فروش تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو نمرود تھا، وہ اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دیتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے بتایا تھا کہ تیرا رب تیرا باپ ہے، تیرا پالنے والا تیرا باپ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ بچپن کی بات ہے۔ تو ماں نے بتایا کہ تیرے باپ کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا پھر نمرود کا رب کون ہے؟ تو یہاں والدہ خاموش ہو گئی، یہاں والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آگے سلسلہ تھا ہی نہیں، بس نمرود ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تک تو پہنچتے نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ تک تو پہنچنے کے لیے انسان کا عقیدہ اور دل دماغ اور عقل چاہیے نا، بے عقلی کی بات نہیں ہے یہاں، عقل مندوں کی بات ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا مانگی۔ والد ان کے طارق ان کا نام آتا ہے، طارق ہے یا طارق ہے، آزر بھی قرآن پاک نے اس نام کو لیا ہے۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آزر ان کے والد کا نام نہیں لقب تھا، نام ان کا طارق تھا۔ تو وہ تو مشرک تھا، بت پرست کے ساتھ ساتھ بت فروش بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیوں مانگی؟ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنا جائز، یہ یاد رکھیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کے لیے توبہ کی دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ شرک سے اس کو بچا لے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب شرک پر مر جائے اب اس کے لیے دعا نہیں کرنی، جنازہ نہیں ہوگا اس کا مشرک کا، کیونکہ یہ تو مشرک ہے نا، شرک تو کبھی معاف ہوتا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی ہے؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی ہے وہ ان کے خاتمے کفر پر ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم تیرے اس والد کو ایمان نہیں لانا اور یہ شرک پر مرے گا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی ہے، جب تک معلوم نہیں تھا۔ اور کچھ حضرات نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہوا تھا، جب والد بھی مخالفت پر آ گئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ تیرے لیے تو میں ضرور دعا مانگوں گا، اپنے رب سے تیرا دامن مانگوں گا، تیرے لیے میں ضرور دعا مانگوں گا، وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ۔ لیکن اچھا دعا مانگی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی کی سنے یا نہ سنے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ابھی حال ہی میں ابھی آپ نے ایک تازہ واقعہ سنا ہوگا نا، ابھی تازہ لاہور میں مصنوعی بارش کا، لاہور میں بارش کی سخت ضرورت تھی تو مصنوعی بارش کی گئی ہے۔ مجھے جب کسی نے بتایا کہ جی لاہور میں مصنوعی بارش، میں نے کہا وہاں داتا کا دربار اتنا بڑا دربار ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی بارش مصنوعی کرنی پڑی کیوں بھائی؟ چلے جاتے داتا صاحب کے پاس، بھائی داتا صاحب بارش برسا دے تو ہو جاتی، بھائی مفت میں کام ہو جاتا ہے، مصنوعی بارش پہ تو بڑا خرچہ آیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بیچارے بزرگان دین ہمارے دینی دنیاوی مشاغل سے فارغ ہیں، ان کو اپنے کام ہیں، ان کو کیا کہ بھئی سوکھا ہے یا یہاں پانی ہے تمہارے پاس، ان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں منوا سکتے نا، اللہ تعالیٰ کے تو اپنے قانون ہیں۔ جب اللہ کا نبی نہیں منوا سکتا تو اور کون ہے جو منوا لے اللہ سے کہ ہاں اللہ تم نے ضرور یہ کرنا ہے؟ کوئی نہیں منوا سکتا، سب جھوٹ اور فراڈ ہے، اپنا پیٹ کا دندہ ہے کہ جی ہاں فلان نے یوں کر دیا، فلان نے یوں کر دیا، جی فلان نے یوں کر دیا، ساری جھوٹی کہانی ہے۔ اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا مانگی اور یہ بھی فرمایا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو زندہ ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، جو چاہے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ خشک قسم کے موحد، اللہ کو ماننے والے تو ہیں لیکن خشک مزاجی اتنی کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو خود آ کر نہ بتائے نا تب تک مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں خود بتائے تو پھر مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے
یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں یہ ذکر کر دیا کہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار اور دعا مانگی جا سکتی۔ کچھ لوگ اس عقیدے کے ہیں کہ جی نہیں، جو مر گیا مر گیا، ختم، جو مر گیا وہ مر گیا، اس کے لیے ایصال ثواب یا اس کے لیے نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، وہ اپنی جو زندگی میں کی تھی وہی کام آئے گی، دوسروں کی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بہت ساری روایات حدیثیں موجود ہیں کہ صحابیات نے، عورتوں نے، مردوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والدین پر حج فرض تھا، حج انہوں نے نہیں کیا، تو ہم ان کی طرف سے کر دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں کر دو۔ یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین یا ہمارے اعزاز دنیا سے چلے گئے، روزے ان کے ذمہ تھے، روزے نہیں رکھ پائے، تو رکھو، ان کی طرف سے روزے کا فدیہ دو۔ اس کا مطلب پہنچتا ہے نا، اگر نہ پہنچتا ہوتا تو کیوں حکم دیا جاتا؟ کچھ لوگ خشک مزاج کے کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک وڈیرا تھا کنجوس، تو ہمارے یہاں ویسے بھی ملکوں میں، شہروں میں، ہمارے عام برادریوں میں یہ رواج ہے کہ وہ مر گیا تو تیجے کے کل ضرور ہوں گے، پھر چنے بھی لے آئیں گے، چنے پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، چنے ان میں مکھانے بھی ڈلے ہوئے ہوں گے، وہ تیجے پر، پھر 10ویں پر، پھر 40ویں پر، پھر جو ہے نا سالانہ کل ضرور ہوں گے۔ دیکھیں یہ رسمیں ہیں، یہ ایصال ثواب کا طریقہ نہیں ہے۔ مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں کہ جی قرآن خوانی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے، مدرسے کے بچے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن صحیح پڑھتے ہیں؟ جب تک ڈنڈے نہ لگیں ان کو، جب تک ان کو مار نہیں پڑتی، تب تک وہ وہاں سبق نہیں یاد کرتے، تو یہاں آپ ان کو لے آئیں گے تو قرآن پورا پڑھ کے آپ کو دے دیں گے۔ یہاں آزادی ملے گی تو کھیلیں گے کودیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں جب تک استاد بیٹھا ہوا نا ڈنڈا لے کر، تب جا کر کچھ نہ کچھ وہ سبق یاد کر پاتے ہیں۔ یہاں آتے خوشی سے آئیں گے، لیکن وہ بریانی کی دیگ، یہاں جو آئیں گے آپ کے ہاں تو آئیں گے بریانی کے لیے، تو بریانی ویسے ان کو کھلا دو ثواب ہو جائے گا۔ ان کو لے آنا، پھر نام رکھنا جی قرآن خوانی ہم نے کروائی، ہم نے کل پڑھوائے، کچھ نہیں ہے، یہ خالی رسم ہے۔ تو وہ وڈیرا جو ہے نا، اس کو پتا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا تو پھر میرے بچے پیچھے کل خوانی بھی کروائیں گے، تیجا بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا۔ تو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بیل مر گیا، ان کا وڈیرے کا بیل مر گیا، تو وڈیرے نے گھاس کا گٹھڑا منگوایا اور بیٹوں کو کہا کہ بیٹا یہ گھاس جو ہے نا یہ اس بیل کے آگے ڈال دو تاکہ یہ کھائے۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان یہ بیل تو مر گیا، یہ بیل اس کے آگے ہم گھاس رکھیں گے تو کیا ہوگا، یہ کھائے گا تو نہیں۔ تو باپ نے کہا بس یہی بات مجھے سمجھانی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو پیچھے تم متنجن اور قورمے بناؤ گے نا، مجھ تک نہیں پہنچیں گے، یہ خرچہ نہیں کرنا فضول۔ جب یہ بیل مر گیا، گھاس نہیں کھا رہا نا، تو میں بھی جب چلا جاؤں گا دنیا سے میں تھوڑی کھاؤں گا، مجھ تک تھوڑی پہنچیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عجیب بات ہے کہ جو ہم یہاں صدقہ کرتے ہیں نا، یہ باقاعدہ سیدھا میت تک جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیگ میں سے کچھ نکال کر مولوی صاحب کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، جی اس پر ختم پڑھیں، پھر وہ اس پر ختم پڑتا ہے، پھر وہ دیگ بچا ہوا اس کا جو وہ کھانا وہ دیگ میں ڈال کر پھر تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی ان کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ مولوی صاحب سامنے جب تک چاول نہیں ہوں گے تب تک مولوی صاحب دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، اور دعا کرے گا تو ان چاولوں پر لگے گی یا نہیں لگے گی، ان کو اتنا بھی یقین نہیں ہے۔ بھائی دیگ وہاں رکھیے، میں دعا کر رہا ہوں خیر کی، تو دعا پہنچے گی نہیں پہنچے گی پکی بات نہیں ہے، اس لیے چاول سامنے رکھو مولوی کے، ٹھیک ہے، خالی چاول نہیں، فروٹ بھی ہوگا، پھل بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا میت کے پسندیدہ جتنی خوراکیں ہوں گی وہ بھی ہوگا، پھر دودھ کا پیالہ بھی ہوگا، دودھ کا گلاس بھی ہوگا، جو چیزیں میت تو کھاتا تھا نا وہ سب چیزیں رکھیں گے، پھر مولوی صاحب ان پر دعا کرے گا، پھر وہ چیزیں جا کر بانٹ دیں گے یا دیگ میں کھانا وہ ڈال کر پھر دیگ بٹے گی۔ عجیب قسم کی جہالت کی رسمیں ہیں۔ دعا خیر کہیں بھی بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے، اللہ پوری امت کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، نفلی روزے رکھیں، اعتکاف میں بیٹھیں، حج نفلی کریں، عمرہ نفلی کریں، اس میں آپ ثواب بخش سکتے ہیں، پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہیں یہ ملا کے پیٹ کے ہیں بھائی، کہ تیجا ہوگا، لوگوں کو بھی دعوت ہوگی، کھانے بھی ہوں گے،
چنے بھی ہوں گے، پھر بریانی کی اور قورمے کی دیگیں بھی لازمی طور پر لائیں گے، یہ صرف میرے آستانے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ میرے آستانے میں مال آنا چاہیے، وہ کیسا ہو لیکن آستانے میں آنا چاہیے۔ یہ کوئی شریعت نہیں ہے، رسم ہے، لوگ اس میں خواہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، دولت بھی ضائع کرتے ہیں، اور اس کو پھر ثواب سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بڑا ہم نے ثواب کا کام کر لیا، حالانکہ ثواب کا کام ہے نہیں۔ جب ثواب کا کام نہ ہو تو اس کو ثواب کا کام سمجھیں، یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑی غلطی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگی اور باقی اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی۔ یہ ایک طریقہ بتا دیا۔ قرآن پاک جب اگلی شریعت کا کوئی مسئلہ اپنے اندر ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیکی کر کے ان کو بخش سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان تک پہنچا دیتا ہے اور ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ خدا الحمدللہ رب